پوچھا اور اس منظر کو دیکھا کہ کان ابو بکر یکسر النظر الی وجہ علی، وہ ٹکٹکی باندھ پر کثرت کے ساتھ بار بار آنکھوں کو جما کر حضرت علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. تو کہتی ہیں کہ فسالہ عائشہ، حضرت عائشہ کہتی کہ میں نے سوال کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا اور یہ آپ کیا وجہ تھی کہ آپ جو ہے وہ حضرت مولا علی کی چہرے مقدس کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے تھے. تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت بیان کی کہ میری بیٹی عائشہ، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کو تکتے رہنا عبادت ہے. علی کے چہرے کو تکتے رہنا عبادت ہے. اور ایسی ہی حدیث جامع المستدرک اہل سنت کا دوسرا ماخذ ہے، اس میں حضرت علی حضرت عبداللہ بن مسعود سے ہے کہ اگر کوئی چہرے کو نہ دیکھ سکا تو اس کو یہ عبادت کا شرط کیسے ملے گا؟ تو فرمایا ذکر علی کی عبادت، وہ علی کو یاد کرتا رہے عبادت ہو جائے گی. تو اندازہ لگائیے کہ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی فضیلت عطا ہوئی ہے کہ جو حضرت علی کو دیکھے وہ چہرہ دیکھنا عبادت میں شمار ہو رہا ہے. عبادت کس طرح کہ اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو رہا ہے، اور حضرت علی کو اس لیے دیکھا جا رہا ہے کہ رب کریم ان سے پیار کرتا ہے، تو جو کام اللہ کی رضا کے تحت کیا جائے تو وہ عبادت ہے. رب یہی چاہتا ہے کہ مولا علی کا ذکر ہو. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے یہی حدیث جامع المستدرک کے اندر آتی ہے. وہ کہتے کہ میں نے حضور کو فرماتے ہوئے یہ سنا ہے کہ سرکار نے شاہ فرمایا کہ ذکر علی کی عبادت، کہ اگر کسی نے علی کو نہیں دیکھا وہ علی کی شان میں قصیدے پڑھتا رہے تو فرمایا یہ بھی عبادت ہے. تو یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی گویا کہ شان عالی ہے. اور اسی بارے میں ہمارے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمت نے یہ بات لکھی ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے صاحبزادے نے، حضرت شاہ صاحب نے یہ بات وفا اثنا شری میں لکھی کہ اگر کوئی حدیث بیان کرنے والا راوی، اگر کوئی حدیث کو بیان کرنے والا راوی چاہے وہ پورا دن نمازیں پڑھتا ہو اور پوری رات نمازیں پڑھتا ہو، وہ روزے سے رہتا ہو، سنت کا پابند ہو، بہت متقی پرہیزگار ہو، سب کچھ ہو، یعنی اس کی مثالیں دی جاتی ہو، اتنا پرہیزگار اور بزرگ لوگوں کی نظر میں ہو، اور وہ حدیث کو بیان کرے تو اس کی حدیث کتنی گویا کہ مضبوط ہوگی. لیکن شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمت کہتے ہیں صرف یہ حدیث بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، یہ تو اس کا عمل ہے، اس کا عقیدہ بھی دیکھا جائے گا. اصل چیز اس کا عقیدہ بھی دیکھا جائے گا. کہا اگر کوئی کس قدر، کیونکہ روایت جو لی جاتی ہے اس میں دو چیز ہوتی ہے، اس کا حافظہ مضبوط ہو اور جو بول رہا ہے وہ سچ ہے. تو کہا جو جتنا راسخ فی العقل ہو اور صادق فی القول ہو، چاہے وہ بولنے میں جتنا سچا ہو اور چاہے وہ یاد رکھنے میں کتنا حاذق ہو، لیکن اگر اس کے دل میں مولا علی اور اہل بیت کا بغض ہو، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ اس سے روایت لینا حرام ہے. یہ اہل سنت کا نظریہ ہے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمۃ اس چیز کو بیان فرماتے ہیں اس سے روایت لینا حرام ہے. جس طرح کہ حجاج بن یوسف نے بہت سے نیک کام کیے ہیں لیکن اس کے دل میں حضرت علی کا بغض تھا، اہل بیت کا بغض تھا، اس لیے اس شیطان کو کوئی شخص اچھے تعظیمی الفاظ میں یاد نہیں کرتا، اس کو کوئی رحمت اللہ علیہ نہیں کہتا. مانا کہ اس نے اپنے دور خلافت کے اندر یا جناب ماتحت اپنے دور گورنری کے اندر قرآن کے لیے کافی خدمات انجام دی، لیکن اس کے اندر جو یہ بد اعتقادی کا مرض تھا، اہل بیت سے بغض تھا، اسی خباثت نے اس کے سارے عمل کو ضائع کر دیا، سارے عمل کو گویا کہ ضائع کر دیا. تو اہل بیت کی محبت اس قدر ضروری ہے اور ان سے محبت کرنا اس قدر گویا کہ واجب ہے. ایک حدیث پاک میں یہاں پر پیش کر دینا چاہتا ہوں تاکہ ہر بات قرآن و سنت ہی کے دامن میں آ جائے. طبرانی میں حدیث ہے، اس کو تمام حضرات بہت غور سے سماعت فرمائے. حضور نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں ہم نے روزہ بھی رکھا ہے، زکات بھی دی ہے، تراویح بھی پڑھی ہے، سب کچھ پڑھا ہے، لیکن یہ ایمان کے ساتھ مشروط ہے. اور میرے آقا ایمان کی علامت کیا بیان کر رہے ہیں ذرا اس کو غور سن لیجئے، کیونکہ ایمان کی علامت بندے سے ظاہر ہونی چاہیے. جو بندہ مومن ہو اس سے اس چیز کی علامت ظاہر ہوتی ہے. فرمایا لا یؤمن عبد، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من نفسہ، جب تک اپنی ذات سے زیادہ مجھ سے پیار کرنے نہ لگ جائے، اپنی جان سے زیادہ مجھ سے پیار کرنے لگ جائے. وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، میرے خاندان سے اپنے خاندان سے زیادہ پیار کرنے نہ لگ جائے. اگر اس کے دل میں اپنے خاندان کی بڑی قدر ہو، اپنی برادری کا بڑا مقام ہو، اور میری برادری اور میرے خاندان کی قدر نہ ہو، تو فرمایا لا یؤمن عبد، وہ مومن ہی نہیں ہے کہ جو گویا کہ میرے خاندان کو اپنے خاندان پر ترجیح نہ دے. پھر فرمایا وہ عطرتی احب الیہ من عطرتہ، جو اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد سے پیار نہ کرے، جو اپنی جان سے زیادہ
مجھ سے پیار نہ کرے، جو اپنے خاندان سے زیادہ میرے خاندان سے پیار نہ کرے، جو اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد سے پیار نہ کرے، وہ ذاتی حب الیہ من ذاتی ہی، اور میرے جو اپنے مرتبے سے زیادہ میرے مرتبے سے پیار نہ کرے، فرمایا وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ پتہ چلا ان نمازوں کو خدا تک پہنچانے کے لیے بہت سے تقاضے ہیں، اس عمل کو اللہ کی بارگاہ میں برگزیدہ بنانے کے بہت سے شرائط ہیں، ان وظائف اور ان تسبیحات، ان تحلیلات اور ان فرائض و سنتوں پر عمل کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول کرانے کے بہت سے تقاضے ہیں۔ ہم عمارت تو بنا لیتے ہیں، نماز پڑھ کر عمارت بنا لی، ہم نے عمل کی، روزہ رکھ کر عمارت بنا لی، سنتوں پر عمل کر کے عمارت بنا لی، فرائض کی پابندی کر کے عمل پر عمارت بنا دی، لیکن خدا کی بارگاہ میں بے رونق عمارتیں اس کی بارگاہ میں پسند نہیں ہیں۔ اس کی بارگاہ میں وہ عمارتیں مقبول ہیں صبغت اللہ، جس پر اس کی پسند کا رنگ چڑھا ہوا ہو، جس پر اس کی پسند کا رنگ چڑھا ہوا ہو۔ اور ایمان کے یہ سارے تقاضے وہ رنگ ہے جو اس عبادت کے اوپر رنگے جاتے ہیں، اور جب یہ عبادت اللہ کی اس رضا کے رنگ سے رنگ دی جاتی ہے تو پھر یہی عبادت خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے۔ ہم تو گویا کہ عبادت کرنے کی شوق میں ہوتے ہیں، لیکن مقبولیت جس رنگ پر ہے وہ ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی ہے، وہاں گویا کہ ہمارے لیے کوئی حال ہی نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کے سامنے ایک بات ابھی پیش کی تھی کہ صحابہ کرام اہل بیت کا ادب کتنا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ جو صحابی رسول ہیں، انہوں نے امام باقر کے ہاتھ اور پاؤں کو چوما ہے۔ امام باقر حضرت امام جعفر صادق کے والد ہیں، صحابی نہیں تابعی ہیں، چھوٹی سی عمر تھی۔ علامہ جامی لکھتے ہیں، مسلم میں بھی موجود ہے کہ جب وہ حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس آئے تو حضرت جابر اپنی مسند سے اٹھ کر گئے۔ آپ کی عمر بہت بڑی ہو چکی تھی، آپ نابینا ہو چکے تھے، بینائی جا چکی تھی، اور بہت معمر تھے۔ سرکار کے کتنے برگزیدہ صحابی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ، آپ جانتے ہیں۔ یہ آگے بڑھے اور اپنے شاگردوں سے کہا کہ کہاں ہے امام باقر؟ تو کہا حضور یہ ہے۔ تو آپ نے پہلے ان کے سینے میں اپنے ہاتھ کو داخل کیا، گربان سے اپنے ہاتھ کو داخل کیا، اور ان کے سینے کے اوپر اپنے ہاتھ کو تھوڑی دیر رکھا، پھر نکالنے کے بعد ان کے کانوں میں کچھ کہا اور پھر ہاتھ چوما۔ علامہ جامی شواہد النبوہ میں لکھتے ہیں کہ دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ نبی کا اتنا بڑا صحابی، نبی کے نواسے امام باقر جو صحابی نہیں ہیں، لیکن دنیا نے دیکھا کہ اس صحابی کے سر پر امامہ بھی ہے، داڑھی بھی ہے، علمی روب بھی ہے، ہزاروں شاگرد بھی ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ امام باقر کے پاؤں کو چوم رہے ہیں، پاؤں کو چوم رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، امام باقر جب وہاں سے گئے تو ان سے ان کے رشتہ داروں نے پوچھا یہ حضرت جابر نے آپ کی اتنی تکریم کی، یا آپ کے کان میں کیا کہا؟ تو کہا نہیں بتاؤں گا۔ کہا نہیں بتائیے۔ تو جب راضی کیا ان کو تو امام باقر نے کہا کہ دراصل حضرت جابر مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ایک دفعہ مدینہ شریف میں حضور کے دربار میں بیٹھا تھا، سرکار نے میری طرف اشارہ کر کے مجھے بلایا اور میرے کان میں یہ بات کہی کہ جابر تیرے دربار میں میرا بیٹا آئے گا، اور تو یہ میرا سلام کہ السلام علیکم یا ولد، اے میرے بیٹے تجھے سلام ہو، یہ میرا سلام اس تک پہنچانا۔ تو کہا یہ سلام کی روایت میرے سینے کے اندر تھی کہ جو میں نے امام باقر تک پہنچا دی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان اہل بیت کا ادب کتنا کرتے تھے۔ اور آج ہم 2 رکعت پڑھ لیتے تو ہم سمجھتے کہ جناب ہم بہت بڑے ہو گئے، اب ہمیں اہل بیت سے محبت کی کیا ضرورت ہے۔ اگر ہم اہل بیت سے محبت کریں گے، یا جناب محرم کے دن امام حسین کا اگر ہم ذکر کر لیں گے، یا حضرت امام جعفر صادق کے لیے 22 رجب کو کچھ اہتمام کر لیں گے، تو لوگ سمجھتے کہ شاید ہم سنت سے خارج ہو گئے۔ آپ اندازہ لگائیے صحابہ کرام علیہم رضوان نے کس قدر گویا کہ اپنی ذات مقدسہ سے ساری باتیں بیان فرمائی۔ ایک بات حضرت عمر کی کر کے پھر میں دوبارہ اس طرف آ جاتا ہوں۔ سیدنا عمر کا وہ قول جو تاریخ کی اکثر کتابوں کے اندر موجود ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ بیٹھ کر کچھ گفتگو کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین آئے اور دروازے پر کھڑے رہے، دیکھا کہ ان کے صاحبزادے، کیونکہ حضرت عمر کا تو ایک نظام تھا، ایک قانون تھا، ہر چیز ایک سسٹم سے ہوتی تھی، ایک قانون سے ہوتی، اس قانون پر وہ خود بھی عمل کرتے تھے اور دوسرا تو خامخواہ پھر عمل کرتا تھا۔ تو آپ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ایک کمرے میں گفتگو کر رہے ہیں، پردہ ہے، پردے سے نظر بھی آ رہا ہے، کھجور کی شاخوں کا پردہ ہے، اور آپ کے خود بیٹے عبداللہ بن عمر وہ باہر کھڑے ہیں۔ امام حسین آئے، امام حسین نے دیکھا کہ جب ان کے بیٹے خود باہر کھڑے ہیں، یہ اندر نہیں جا رہے، تو میں اندر کیسے چلے جاؤں؟ آپ وہاں سے لوٹ گئے۔ بہت دنوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین کی کہیں ملاقات ہو گئی۔ حضرت عمر نے تعجب سے کہا کہ میرے بھتیجے تم میرے پاس آتے ہی نہیں ہو؟